مہمان اسکالر جناب مولانا مختار شاہ نعیمی اشرفی، ان کی آمد سے پہلے ان کی شاہ نشان نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت جشن عید میلاد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور محفل جن کی صدارت میں ہو رہی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید غلام محمد سمدانی عربی مدث العلی فرام انگلینڈ، اور مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام حضرت علامہ زبیر نقشبندی صاحب مدث العلی فاضل جامعہ نینیا خطیب سان فرانسسکو، اور آپ سب لوگ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم حاضر و سبل خیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے. آپ لوگ بیداری کا ثبوت ذرا دیں گے تو گفتگو کرنا آسان ہو جائے گی، اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ تک نالج جو ہے وہ کنوے کروں، لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب سمجھ آئے کہ آپ اس کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں. اس لیے سبحان اللہ کی صدا ضرور آنی چاہیے. ایک تو یہ دیواریں آپ کی گواہ بن جائیں گی. قیامت کے دن پتہ نہیں اس ہوٹل میں کیا ہوتا رہتا، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ قیامت کے دن بیچاری آپ کی شکریہ ادا کرے گی کہ یہاں سبحان اللہ جو ہے وہ بولا گیا. اور سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جو ہے وہ جنت میں لگ جاتا ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے جنت میں تو لگا دو، یہاں پتہ نہیں لگانے ہے کہ نہیں لگانے. وہاں کم از کم درخت لگتے رہے، بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. گفتگو کو بڑھاتے ہیں. آج کی جو نشست ہے اسی سے ریلیٹڈ گفتگو آپ سے رہے گی. میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا، سماعت کیجیے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، چرچا کرو، ذکر کرو، بیان کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا. کون سی نعمت کا؟ جو تم پر کی. یہ کب ہوئی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے. ترجمہ سن لیا؟ تو ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر صرف ترجمے سے بات سمجھ میں آتی ہوتی تو سعودی عرب کا ہر بندہ وقت کا مفتی ہوتا، کیونکہ عربی ان کی زبان ہے. تو بات ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر ترجمے سے سمجھ میں آ جاتی ہوتی تو 7 سال حضرت عمر کو نہ لگتے سورہ بقرہ سیکھنے میں. بات ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک نبی کا نور شامل نہ ہو جائے. تو آپ نے گفتگو سمجھ لی ہے. آج جماعت کے اندر کچھ بیٹھے، یہ بڑے سیل ہیں اس کے، کچھ تو کام کر ہی نہیں رہے، اور کچھ جو کر رہے ہیں ہم اس سے کروا نہیں رہے، تو ان میں کچھ بٹھانا ہے. تو سنتے جائیے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. تو میں ایک صاحب سے پوچھا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، آپ بتاؤ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ تو جیسا آدمی ہوگا نا وہ ویسی ہی گفتگو کرے گا، جس ماحول میں ہوگا ویسا جواب دے گا. کسی بھوکے سے پوچھو کہ یہ جو آسمان میں چمک رہا ہے یہ کیا ہے، کہے گا روٹی.
اس بیچارے کے دماغ میں بھوک ہے، وہ چاند کو روٹی بولے گا، سمجھائے گا تو روٹی کی طرح۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، تو نعمت کیا ہے؟ بولے بینگن، آلو، ٹینڈے، بنانا، ایپل۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نعمت یہی سمجھے۔ تو اب ہر مولوی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے اور نماز کا جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد بولے یا بینگن، یا آلو، آلو بینگن، آلو بینگن، آلو بینگن، آلو بینگن۔ کوئی صاحب پوچھے مولوی صاحب کیا ہوا؟ بولے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ آلو اللہ کی نعمت ہے، گاجر اللہ کی نعمت ہے، بینگن اللہ کی نعمت ہے، سبزیاں اللہ کی نعمت ہیں۔ تو لوگ کہیں گے ملا بے وقوف ہو گیا، یہ نعمتیں اس کی نظر میں کچھ نہیں، اس کا تذکرہ کر جو اس کی نظر میں کچھ ہے۔ ہم قرآن مجید کو تلاش کرنے لگے وہ کون سی نعمت ہے جس کو وہ جتلا رہا ہے۔ تو کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، جس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے۔ چلو اب ہسٹری کے اوراق کو نکالو، چلو تمام کے تمام اب تاریخ میں چلتے ہیں۔ اب اس تاریخ میں چلیں گے کہ تاریخ کے جب اوراق ہم اٹھائیں تو کچھ جب چلتے ہیں تو اس تاریخ کے اوراق کو پکڑ کے کچھ جلتے ہیں، تو ہم جلانے کے لیے چلے تو جب چلا کے پہنچے اوراق نکالے تو پتا چلا کہ دو گروپ نظر آئے۔ وہ دونوں گروپ 120 سال سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، 120 سال سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ 120 سال کی لڑائی کو آ کر کس نے بند کروایا؟ ان دونوں دشمنوں کو بھائی بھائی کس نے بنایا؟ تو تاریخ نے چیخ کے کہا کہ یہ واحد جملہ ہے کہ جس کو تم چھپا نہیں سکتے، جس کو تم دبا نہیں سکتے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جنہوں نے آپ کے واپس سے بھائی علماء اہل سنت، میں قرآن ہی میں ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی بات نہیں کر رہا، تو قرآن ہی میں ہوں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ جنہوں نے آ کے آپ کو بھائی بھائی بنایا، تو اب رب بولتا ہے کہ ان کا چرچا کرو۔ سمجھنا ہے تو پوچھیں، ہم ذمہ دار ہوتے ہیں جب ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، جو نہیں کی اس کے نہیں، جو کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب میں قرآن میں گیا، میں قرآن سے پوچھوں قرآن تو یہ بتا، یہ ہم لوگ جو میلاد مناتے ہیں، میلاد کا معنی ولادت ہے، تو بتا ہم لوگ حدیث میں سے چیز لیں گے تو لوگ ہم پر اعتراض کریں گے، ہم تاریخ میں سے لیں گے کوئی چیز تو ہم پر لوگ اعتراض کریں گے۔ تو ہی بتا دے کہ یہ جو ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں کیا یہ جائز کے ناجائز؟ کیا حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہا ہاں، قرآن نے یہ بولا کہ ولادت کا تذکرہ مجھے پڑھ لو، میرے اندر کئی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا۔ ہم نے کہا نہیں، فی الحال گفتگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم قرآن پڑھنے لگے، تو جب قرآن پڑھنے لگے تو بھئی باتیں اب دھیان سے سنتے جانا اور بالکل ترتیب سے دماغ کے اندر بٹھاتے جانا۔ جب بچہ کہیں پیدا ہونے لگتا ہے تو فیملی کے اندر بچے کی ولادت سے پہلے اس کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ذرا کم، امریکہ میں زیادہ۔ امریکہ میں بچوں کو بھی خبر ہوتی ہے کہ میرا بھائی آنے والا ہے، امریکہ کے اندر ساتھ والے کو بھی خبر ہوتی ہے کہ ولادت اس گھر میں ہونے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ بات کوئی شرم کی نہیں ہے، آپ لوگ اس کو بتلاتے ہو، دوسروں کے سامنے اظہار کرتے ہو۔ تو میں عرض کرنے لگا قرآن سے، اے قرآن اتنا تو بتا دے، امریکہ کے اندر یہ اصول ہے کہ ولادت سے پہلے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ مجھے ایک عورت کی بار بار کال آئے، میری صاحب مجھے نام بتاؤ کسی بچے کا، میں نے 1 بتایا، 2 بتائے، 3 بتائے، 4 بتائے، تو وہ ہر اور بھی بتائیں۔ میں نے کہا بی بی بچہ اتنے دن کا پوچھ رہی ہو، ابھی تک نام نہیں لکھا؟ بولی نہیں، ابھی 2 ماہ کے بعد پیدا ہوگا۔ تو پتا چلا کہ بی بی نے تذکرہ پہلے کر دیا۔ تو یہ تمہاری نیچر ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے تم تذکرہ کرتے ہو۔ تو میں نے قرآن سے کہا قرآن ایک بات تو بتا، امریکہ میں ولادت سے پہلے تذکرے شروع، پاکستان میں ولادت سے پہلے تذکرے شروع، میرے محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تذکرے شروع ہوئے؟ کہنے لگا ہاں ہوئے۔ میں نے کہا کب ہوئے؟ کہنے لگا آج پڑھیے، 3 پارے میں پہنچے، آخری اس کا رکوع ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یہ تم تو صرف 1 ماہ پہلے تذکرہ کرتے ہو، 2 ماہ پہلے کرتے ہو، 3 ماہ پہلے کرتے ہو۔ قرآن نے کہا محمد مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی تو شروع ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے۔ اس گھر میں بات آدم
علیہ السلام کے گھر میں بات، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بات، موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بات، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بات، اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں بات، تمہاری فیملی میں تذکرے شروع، تو میرے نبی کی فیملی کون سی ہے؟ میرے نبی کے بھائی ہیں انبیاء کرام، ہر نبی نے آ کر محمد کی آمد کا تذکرہ پہلے کیا، یاد بات میں کیا۔ آدم علیہ السلام، میرے بھی باپ اور تمہارے بھی باپ، فخر کیا کرو تمہارے ابا پڑھے لکھے ہیں، بڑا فخر ہے ہمیں، ہمارا باپ آدم علیہ السلام، ان کو کتنی زبانیں آتی تھی اور ان کو 1000 پیشے آتے تھے، ساری زبانیں انہیں آتی تھی، ہر چیز کے نام آتے تھے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک لمبی سٹوری ہے، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، میں بہت سے اعتراضوں کے جواب دیتا جا رہا ہوں۔ جنت ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، نبی کبھی غلطی نہیں کرتا، جنت ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور جب تشریف لا رہے ہیں تو تشریف لاتے ہوئے رستے میں ان کی نظر پڑ گئی۔ ایک کتاب ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہو، آپ کے لیے چیز لینا آسان ہے، چیز تک پہنچنا آسان ہے۔ انجیل برناباس، یہ برناباس ڈسائپل آف جیزس، جیزس کا ٹرو ڈسائپل ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کی 2 کاپی ہیں، ایک جہاں سے ہمارے پیر صاحب تشریف لائے لندن میں ہے، اور ایک اس کی کاپی واشنگٹن میں کانگریس لائبریری کے اندر ہے۔ اس کانگریس لائبریری سے کاپی اس بندے نے لی، اس کا نام ہے کیس الکلبی۔ اس کلبی نے اپنے دوست کو لگا کے وہاں سے کاپی لے لی۔ اس کاپی کو لے کر اس نے اپنی اس کتاب کے اندر انجیل برناباس کی کاپی لگائی ہے۔ میلاد میں آنے والوں، یہ سارا زبانی یاد کر لینا، میں کسی بریلویوں کی کتاب سے بیان نہیں کر رہا، تمہاری کانگریس کی لائبریری سے کاپی بیان کرنے لگا۔ سنو، آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ اس کا پیج جو ہے، پیج نمبر 117 ہے، یہاں اس نے اس کا ترجمہ لگایا ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا، وہاں سے میں نے انجیل برناباس کی کاپی لی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ڈسائپل ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام جب پیدا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، then God gave his soul to man. While all the holy angels sang, blessed be your holy name, O God, our Lord. Adam alayhi salam, having sprung up upon his feet, آدم علیہ السلام ایک دم سے اٹھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی۔ یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر جب جان آئی تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے saw in the air a writing that shone like the sun. آدم علیہ السلام نے یوں دیکھا سورج کی طرح چمکتی ہوئی ایک لائن۔ وہ لائن کیا تھی؟ There is no deity but Allah Ta'ala, and Muhammad sallallahu alaihi wa sallam is final messenger. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھا۔ جب دیکھا اسے تو whereupon Adam opened his mouth and said, آدم علیہ السلام نے اپنا منہ کھولا اور کہا I thank you, O my Lord. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا۔ But tell me, I pray you, what the message of these words، اس کا یہ کون، یہ ورڈز کا میننگ کیا ہے؟ یہ کون ہے جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے؟ محمد is messenger of God. Have there been other men before me? آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے کہ جس کا تو نے ذکر اس لائن میں کیا، کوئی مجھ سے بھی پہلے ہے؟ Then said God, be you welcome, O my servant Adam. I tell you that you are the first man whom I have created, and he whom has seen mentioned is your son, who shall come into the world many years hence, and shall be my messenger, for whom I have created all things. یہ تیرا بچہ ہی ہے، یہ آئے گا بعد میں، اسی کے لیے تو میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ Who shall give light to the world، جو دنیا کو نور دے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ Who shall give light to the world when he shall come, whose soul was set in the celestial splendor 60,000 years before I made anything. میں نے اس نور کو 60,000 سال پہلے ہر شے سے تخلیق کیا ہے۔ یہ اسی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپل سے کہہ رہے ہیں آدم besought God. آدم علیہ السلام نے بنتی کی، محنت کی، Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. Oh my Lord، یہ نام تو میرے انگوٹھوں پہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ ادھر لکھ دیا، محمد رسول اللہ ادھر لکھ دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے ڈسائپل سے then fatherly affection, kiss those words and rub on his eyes. آدم نے چوم کے انگوٹھے اپنی آنکھوں پہ بن لیے۔ بتاؤ آپ اپنے ابا پہ اعتراض کرنا کہ ابا نے شرک کیا، لیکن میں آج تک سمجھ نہیں سکا
میں خود کو چوموں تو مشرک، سعودی عرب جا کے عربی کو چوموں تو مسلمان، یہ سمجھ نہیں سکا میں آج تک۔ میں خود کو چوموں تو مشرک، دوسرے کو چھوڑا کو میں بتاؤں سعودی عرب کا اصول کیا ہے۔ اگر آپ لوگ وہاں رہے ہو تو جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے نا عربی کا، جو رائل فیملی ہوتی ہے، آپ کو اس کا ناک چومنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں کوئی بندہ رہا ہے تو وہ تصدیق کرے گا۔ اگر رائل فیملی کا کوئی بندہ آیا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کے اس کا ناک چومنا ہے۔ تو یعنی تم اپنے انگوٹھے چومو تو مشرک، اس کا ناک چومو تو مسلمان۔ یہ فیصلہ تم کرو گے، میں جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو سنو، آدم علیہ السلام اور یہ ذکر ہر جگہ چلتا رہا۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن سے ہم نے پوچھا کہ کیا تو نے اعلان کیا کہ آج بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے؟ تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے اعلان کر دیا کہ وہ نور جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی جگہ تو پیدا ہوتا ہے۔ کس جگہ پیدا ہوا؟ پاکستان میں۔ کس جگہ پیدا ہوا؟ امریکہ میں۔ کس جگہ پیدا ہوا؟ دبئی میں۔ تو بھائی آپ لکھتے تو ہو کس جگہ پیدا ہوا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس جگہ کا تذکرہ نہ ہو جس جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب لا کا ترجمہ جو ہے، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ لا کا ترجمہ قسم سے پہلے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، اگر قسم سے پہلے لا کا ترجمہ نہیں ہوتا تو لا کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لا کو یہاں رکھ کے ترجمہ کرو تو مزہ آئے گا۔ لا اقسم، مجھے قسم نہیں اٹھانی تھی اس شہر کی، مجھے قسم نہیں اٹھانی تھی اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، قسم اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ محمد تو چلتا ہے اس کے۔ مجھے قسم نہیں اٹھانا تھی اس شہر کی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں کیوں اٹھاؤں قسمیں زمینوں کی اور کنکروں کی؟ مجھے قسم نہیں اٹھانا تھی، لیکن وانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیرے تلوے اس زمین پہ لگے، اس جگہ پہ لگے، جگہ کے ساتھ دیواریں ہیں، دیواروں کے ساتھ چھتیں ہیں، چھت کے ساتھ پورا مکان ہے، مکان کے ساتھ دوسرا مکان ہے، دوسرے مکان کے ساتھ گلی ہے، گلی کے ساتھ بازار ہے، بازار کے ساتھ شہر ہے، شہر کے ساتھ ملک ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق تیری گلی سے ہوا، ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اقسم بہذا البلد کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کو سیو کر کے رکھ دیا۔ اب جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس کے ابا کا تذکرہ ضروری ہے۔ امریکہ کے اندر تو ابا کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ابا کا تذکرہ ضروری ہے۔ انگلینڈ والوں کو بھی پتا چل گیا ابا کا تذکرہ مسلمانوں میں ضروری ہے، اسی لیے وہ ہمارے ابا کا نام پوچھتے ہیں۔ تو ابا کا تذکرہ ضروری ہے۔ اے قرآن میلاد مکمل نہیں ہوگا، تو نے ہمارے نبی کے ابا کا ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہے اور بیٹے کی قسم ہے۔ کسی نے کہا والد سے مراد آدم ہے، میں نے کہا جانا تفسیر کے ساتھ بے ایمانی مت کرو۔ والد اور باپ میں فرق ہوتا ہے۔ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے ابن، ایک ہے والد۔ ابن چچا کو کہتے ہیں، ابن سسر کو کہتے ہیں، ابن استاد کو کہتے ہیں، ابن باپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن والد اسی کو کہتے ہیں جو جینیٹیکلی تیرا باپ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی قسم اور اس کے باپ عبداللہ کی قسم ہے۔ تو نبی کے باپ کا ذکر کیا اور میلاد کیا پوچھے گا، سنتے جائیے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر گھر میں عورتیں آ جاتی ہیں، گھر میں آ کے لوگ پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے، جا کے پھر پلٹ کر بتائیں گی بڑا خوبصورت چہرہ اس کا، ابے پہ گیا، امی پہ گیا، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہاں گیا، لیکن عموماً بتا دیتی ہیں عورتیں، ابا پہ گیا، اس نے بتایا امی پہ گیا۔ ہم قرآن سے پوچھنے لگے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا میلاد ہوتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اے قرآن تو یہ بتا، تو نے ہمارے نبی کے حسن کا تذکرہ کیا؟ کہا صرف تذکرہ نہیں، والضحیٰ، اے محمد مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم ہے، والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم ہے۔ اب سنیے یہ چہرے کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محمد مصطفیٰ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، جب زلفیں چہرے پہ پڑ جائیں تو زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ یہ ترجمہ مل نہیں رہا۔
تیرے چہرے کی قسم تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں. یہ کیا ترجمہ ہوا؟ اصل میں چکر کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی دیوار کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف کہہ کے منہ کر کے کہنے لگی محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. یہ اس کا تانا مارنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی. وَالضُّحَىٰ ابو لہب کی بیوی تو میرے نبی کو کہتی ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. وَالضُّحَىٰ اس کے چہرے کی قسم ہے اس کے رب نے اسے چھوڑا نہیں ہے. کیوں؟ ابھی سمجھ نہیں آپ کو، میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے آپ لوگ جب بازار جاتے ہو وال مارٹ میں چلیں گے. وال مارٹ کی ایسی فلسفی ہے، ایسی نفسیات ہے. آپ گئے انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ لینے کچھ جاتے ہو لے کچھ آتے ہو. لینے کچھ جاتے ہو لے کچھ آتے ہو، یہ ان کا فلسفہ ہے. یہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے. آپ گئے تو جب لینے کچھ گئے تھے لے کچھ آئے تو یہ ہوا کیوں؟ جب تم چل رہے تھے چیز اچھی لگی بیگم یہ لے لو، چیز اچھی لگی یہ ذرا اٹھا لیں، چیز اچھی لگی یہ لے لیں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی نفسیات و فطرت و نیچر یہ ہے، پھول اچھا لگا تو لے لو، کپڑا اچھا لگا تو لے لو، یہ چیز اچھی لگی تو لے لو. تو تمہاری نیچر یہ ہے کہ جو چیز اچھی لگے سینے سے لگا لیتے ہو. پھول تھا اٹھا لیا، کپڑا تھا لے لیا. تو تمہاری نیچر یہ ہے کہ خوبصورت چیز کو چھوڑتے نہیں اپنا لیتے ہو. تو رب نے کہا اور تم اپنی پسند کی چیزیں لے کے رکھ لیتے ہو جن کا حسن کوئی معیار ہی نہیں ہے. میرا محمد تو میرا محبوب ہے، میں کیسے چھوڑ دوں گا اسے؟ تیرے چہرے کی قسم ہے. تو میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین کہ اس کی تعریف وہ کر رہا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے نہیں صاحب میں نے ایک بہت خوبصورت لڑکا دیکھا، آدمی دیکھا. ہاں تم نے دیکھا ہوگا، کبھی کیلیفورنیا سے نکلا ہو تو تجھے پتا چلا نا تو اور بھی خوبصورت ہے. تو سین فرانسسکو سے نکلا نہیں، تو کیلیفورنیا سے نکلا نہیں. ہو سکتا تھا کہ لبنان میں کوئی اس سے خوبصورت ہوتا، تو لبنان سے نکلا نہیں. ہو سکتا ہے کہ تجھے آذربائیجان میں کوئی اس سے خوبصورت دکھتا، تو آذربائیجان سے نکلا نہیں. ہو سکتا تھا کہ مصر میں تجھے کوئی خوبصورت دکھتا. تو تیری لمیٹیشن ہے، تو لمیٹڈ ہے. تو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری گیا نہیں، دوسری سے تیسری میں گیا نہیں. اگر 4 میں گیا تو سب میں گیا نہیں. تو وہ ہے کہ تیرا معیار محدود. اور محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کی خوبصورتی کو پیدا کیا ہے. اب وہ جس کی تعریف کرے گا وہ کمال کا ہوگا. تو محمد مصطفیٰ کی. اور پھر سنو بڑے غور سے میری باتیں سننا، کبھی یاد کرو گے. تمہارے نزدیک تعریف کا معیار بدلتا رہتا ہے. بہت دھیان سے سننا، بہت پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ. آپ سب جتنے بیٹھے ہو تعریف کا معیار آپ کے نزدیک بدل گیا. آپ کہو گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں. بچے تھے تو ٹافی اچھی لگتی تھی، بڑے ہوئے پیسے آئے تو چاکلیٹ اچھا لگنے لگ گئے. تو پیسے آ گئے نا، حالانکہ چاکلیٹ کیا کھانا، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا چاکلیٹ کو. اس بندے نے اس کو ایسی ٹیکنالوجی لگائی تمہارے ساتھ کیا تمہارے بچے عادی ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا چاکلیٹ کے ہو گئے عادی، بڑے ہوئے تو چاکلیٹ بھی چھوڑ دی. آپ لوگ بچے تھے جب میٹرک میں تھے ایک چیز آپ کو بڑی اچھی لگتی تھی. آپ بی اے میں گئے وہ چیز اچھی نہیں لگنے لگی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ جوان تھے جب آپ کو ایک چیز اچھی لگتی تھی، آپ بوڑھے ہوئے تو وہ چیز چھوڑ دی. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ایگری کریں گے، بے شک آپ نہ مانیں لیکن دماغ آپ کا تسلیم کرے گا. آپ بچے تھے تو کینڈی اچھی لگی، بڑے ہوئے تو اب نہیں. آپ ینگ تھے تو ایک چیز اچھی لگی، بوڑھے ہوئے تو نہیں. آپ غریب تھے تو ایک چیز اچھی لگی، امیر ہوئے تو وہ چیز اچھی نہیں. معیار تمہارا بدلتا گیا. تو معیار کیسے بدلتا ہے؟ اس طرح بدلتا ہے. غربت ہو تو معیار بدلا، علم کم ہو زیادہ ہوا تو معیار بدلا، طاقت کم ہو زیادہ ہوئی تو معیار بدلا. پیسے معیار بدل دیتے ہیں، علم معیار بدل دیتا ہے، طاقت معیار بدل دیتا ہے. تو تم جس چیز کی تعریف بچپن میں کرتے تھے جوانی میں نہیں کرو گے، جس کی تعریف جوانی میں کرتے تھے بڑھاپے میں نہیں کرو گے، جس کی تعریف غربت میں کرتے ہو آگے جا کے بدل جاؤ گے. محمد مصطفیٰ کی تعریف وہ کر رہا ہے جو پہلے بھی اکمل تھا آج بھی اکمل ہے. کی تعریف کرنے والا خدا ہے. والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟
تو آپ کہتے ہو نا فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ, چہرہ ضمیر کا آئینہ ہوتا ہے. میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بدوہا آپ کے چہرے کی قسم ہے. اب جب چہرہ ہے تو چہرے کے ساتھ زلفیں بھی ہوتی, بال ہوتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بالوں والے کی عزت کرنے کو بولا ہے, جس کے بڑے بال ہوں. لیکن وہ بڑے بال نہیں, وہ بڑے بال جو سنت سمجھ کے رکھے گئے ہوں. آپ نہیں رکھ سکتے, سب میں درد ہوتی ہے. بات بڑے بال کی عزت کرو, بڑے بال والے کی. کیوں؟ اس نے سنت سمجھ کے بال رکھے ہیں. یہاں تک ہوتے, اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے آپ. خیر, اب بالوں میں بال خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں. تو کیا اے قرآن تو نے میرے نبی کے میلاد میں بالوں کا ذکر کیا؟ کہاں؟ واللیل اذا سجا. تفسیر عزیزی میں کہا گیا کہ واللیل سے مراد محمد مصطفیٰ کی زلفیں. سبحان اللہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب جب بچہ ہوتا ہے, بچہ آگے بڑھا, بچہ جب آگے بڑھا تو آپ اس کی عمر لکھتے ہیں, یہ کس تاریخ میں پیدا ہوا, اس تاریخ کا آپ ذکر ضرور کرتے ہیں. ہمارے قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سن بیان نہیں کرتا, جس کو ہم اپنی لینگویج میں سن کہتے ہیں. سن میں سورج ہوتا ہے, وہ جس کو ہم سن کہتے ہیں وہ سن ہوتا ہے. یہ سن اور سنین اس کی جمع. سن کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. سن کسے کہتے ہیں؟ 1947, 1960, 1993, یہ سن ہوتا ہے. قرآن سن کا تذکرہ نہیں کرتا. قرآن اصل بات کا تذکرہ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن جب ہسٹری بیان کرے گا تو سن بیان نہیں کرے گا کہ اس سن میں یہ ہوا, اس سن میں یہ ہوا, اس سن میں یہ ہوا. نہیں, قرآن بات کو بیان کرے گا. تو میں نے پوچھا, قرآن ہر بچے کی ولادت ہوتی ہے, اس گھڑی کا تذکرہ ہوتا ہے, تو نے ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں, والعصر, جس ساعتوں میں محمد نے سانس لی ہے ان ساعتوں کی قسم ہے. اثر کا معنی اثر نواز نہیں, جن ساعتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی ہے ان ساعتوں کی قسم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے. اب جب بچہ آگے بڑھتا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے. آپ اس کو اسکول ڈالتے ہیں. اگر امریکہ میں بچہ ستمبر سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ ستمبر میں پیدا ہوا ہے تو سال ضائع ہو گیا. کیسا لا ہے امریکہ کا. اگر آپ کا بچہ اگست میں پیدا نہیں ہوا تو وہ ستمبر میں داخل نہیں ہوگا, 4 سال کا ہو گیا تو وہ سال ویٹ کرے. یہ آپ کے امریکہ کے اسکولوں کا لا ہے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی کا لا کیا ہے؟ ادھر بچہ پیدا ہو ادھر استاد جا کے پڑھانا شروع کرتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹی ہے. بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے, ادھر مولوی صاحب جا کے بتاتے ہیں اللہ اکبر, یہ تیرا پہلا سبق ہے. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر وہ پیدا ہوا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سپٹمبر میں ہوا کہ نہیں ہوا, وہ سپٹمبر سے پہلے ہوا کہ بعد میں نہیں. بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو گیا, اب خدا تعالیٰ کی توحید اور محمد کی رسالت کا سبق شروع کر دیا جائے. تو بچہ پیدا ہوا تو وہ پڑھنے آپ بھیجتے ہو. امریکہ کے اسکول میں بچہ گیا, اے قرآن تو نے ہمارے نبی کے پڑھنے کا ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں میں نے ذکر کیا ہے. میں یہ بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا گیا. کتنا پڑھایا گیا ہے قرآن؟ یہ تو بتلا دو کتنا پڑھایا گیا. کہا سنو, ڈگری, ابھی بات سنیے, یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. ڈگری علم کے اندر ہوتی ہے, علم میں ڈگری ہوتی ہے. یہ ایم میں ہے علم میں, یہ پی ایچ ڈی ہے, یہ علم میں ڈگریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ڈگری دی. پہلے نبی کو ڈگری دی, اس کا نام تھا علم الاسماء. آدم علیہ السلام کے پاس صرف علم الاسماء کی ڈگری تھی اور کچھ نہیں تھا. وہ صرف یہ جانتے تھے کہ چیز کے نام کتنے ہیں اور ایک چیز کے نام کتنے ہیں. وہ صرف یہ جانتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ پانی کا نام انگلش میں واٹر ہے, انہیں معلوم تھا کہ پانی کا نام ہندی میں جل ہے, انہیں معلوم تھا کہ پانی کا نام جو ہے فارسی میں آب ہے, ان کو معلوم تھا کہ پانی کا نام عربی میں ماں ہے, ان کو معلوم تھا کہ اس کو اردو میں پانی کہتے ہیں. وہ ایک چیز کے سب نام کو جانتے تھے. ان کے پاس علم الاسماء کی ڈگری تھی. یہ پہلی ڈگری ہے اور یہی ڈگری تم اپنے بچے کو دیتے ہو. جاؤ جس کے گھر میں بچہ ہے 1 سال کا 2 سال کا, کون سی ڈگری دے رہے ہوتے ہو؟ ابا, امی, پانی, ابا, امی. یہی ڈگری جو ان کے پاس تھی وہ تم اپنے بچے کو دے رہے ہو. لیکن ان کا سکھانے والا رب تھا, اس لیے سب نام آ گئے. اپنے بچے کو سکھانے والے ہم ہیں, ہم بھی نکم ہیں, وہ بھی نکما ہی رہ جاتا ہے. اس کا سکھانے والا خدا تھا تو ساری چیزوں کے نام دے دیے. آدم کو دی علم الاسماء کی ڈگری. ایک نبی آیا خضر علیہ السلام, ان کو دی علم لدنی کی ڈگری. ایک نبی آیا حضرت داؤد علیہ السلام, ان کو صنعت لبوس کی ڈگری دے دی. ایک نبی آیا سلیمان علیہ السلام, علم منطق طیر کی ڈگری ان کو دے دی. نبی آتے گئے, ایک نبی آیا یوسف علیہ السلام, علم
علم تعبیر الرؤیا کی ڈگری ان کو دے دی. یہ ڈگریاں دیتے رہے. جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی ہم قرآن سے پوچھنے لگے قرآن بتا میرے نبی کو کون سی علم کی ڈگری دی گئی؟ کہا سنو ڈگری میں علم محدود ہو جاتا ہے. رب نے اعلان کر دیا علمک ما لم تکن تعلم. جو محمد کو نہیں آتا تھا وہ سب کچھ ہم نے اسے سکھا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. جو نہیں. اب دیکھیے کوئی شخص آپ کو یہ آ کر کہے جناب حضور پاک کو یہ نہیں آتا تھا، کوٹی کا لکھ، کاغذ پکڑ لکھ، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ لکھتا جا. 2 مہینے لگ جائیں گے تجھے تنخواہ میں دوں گا. لکھتا جا یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا، اس مہینے کی پوری تنخواہ میرے سے لینا. یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا. لکھتا جا. لسٹ بن گئی. مہینے کے بعد جا کے پہلے اس کو تنخواہ دینا، اللہ بڑھا دے گا آپ کو. اس کے بعد نیچے لکھ دینا تو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں آتا تھا. آخر میں لکھنا رب کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم. اے محمد جو تجھے نہیں آتا تھا وہ سب سکھا دیا. جو نہیں تو پوری دنیا ایک لسٹ بنا دے کہ نبی کو یہ نہیں آتا تھا تو آپ جا کے نیچے صرف اتنا لکھ دو علمک ما لم تکن تعلم. اے مصطفیٰ جو تجھے نہیں آتا تھا وہ ہم نے تجھے سکھا دیا ہے. تو میرے نبی علم کی ڈگری لے کر آئے. اور پھر اے قرآن یہ بتا کہ میلاد میں بچے کا جب ذکر ہوتا ہے تو استاد کا ذکر نہ ہو تو تعلیم مکمل نہیں، میلاد مکمل نہیں. کیونکہ استاد بڑا ہو تو بچے کی شہرت ہوتی ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ہے. میں فخر کرتا ہوں کہ میرے استاد ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. میں فخر کرتا ہوں. میں یہ علامہ زبیر نقشبندی صاحب فخر کرتے ہیں کہ میرے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ہیں. یہ ان کو فخر ہے. استاد بڑا ہو تو آدمی ان کے پاس بیٹھنے والا بھی علم سیکھ جاتا ہے. اے قرآن یہ بتا مجھے فخر ہے کہ میرے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. مجھے فخر ہے. تو بتا میرے محمد کا استاد کون ہے؟ کیونکہ استاد سے علم اور اس شاگرد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن کہنے لگا الرحمن علم القرآن. وہ رحمان ہے جس نے محمد کو قرآن سکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب بچہ پڑھ لیتا ہے پڑھنے کے بعد اب اس کو نوکری چاہیے. پڑھنے کے بعد نوکری چاہیے. آپ لوگ نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں قرآن سے قرآن یہ بتا میلاد مکمل نہیں کہ جب تک یہ نہ بتائے کہ میرے نبی کو نوکری کیا ملی. کہاں نہیں. نوکری حضور کو جو دی گئی اگر وہ کسی کے ہاں کام کرتے تو اس کے ہاں ملازم ہوتے. نبی کسی سے کچھ نہیں لیتا. رب تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی. کیا لگائی ڈیوٹی؟ یہ لگا دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. محمد مصطفیٰ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھائے اور سکھائے. یتلو علیہم آیاتہ ہی پڑھے بھی پڑھائے بھی سکھائے بھی. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگ گئی. تو میرا نبی پوری دنیا میں استاد بن کر آیا. اور جو استاد بن کر آتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم ضروری ہوتا ہے. تو جب استاد بن کر آئے تو کہا اچھا یہ استاد بن کر آئے کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو استاد ہوتے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے مدرس ہوتا ہے وہ مقرر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی پر تقریر کرنے کھڑا کرو تو تقریر بھول جاتی تھی. علامہ اقبال کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. انجمن حمایت اسلام اگر آپ میں سے لاہور کوئی آدمی رہتا ہے. انجمن حمایت اسلام نے علامہ اقبال کی شہرت انہی کے سٹیجوں سے ہوئی. علامہ اقبال کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ آ کر نظمیں پڑھتے تھے انجمن حمایت اسلام کے سٹیج پر. گاما پہلوان کو ایک دفعہ مہمان خصوصی بنا دیا. مجبوری ہوتی ہے بندہ پڑھنا پڑ جاتا. علامہ اقبال بیٹھے ہوئے گاما پہلوان کو مہمان خصوصی بنا دیا. اب علامہ اقبال نے کہا کہ گاما پہلوان آ کر سٹیج پر کچھ عرض کریں گے. گاما پہلوان تو ٹھیک ہے. پہلے تو اسے اٹھا ہی نہیں گیا. پہلے پہلوان جی سے اٹھا نہیں گیا. جب اٹھے تو پسینے میں شرابور. سب بھائیوں سے ہے عرض کہ ایکسرسائز کیا کرو. اتنا کہہ کے بیٹھ گئے. اب پہلوان ہے بندے گرا سکتا ہے جملے نہیں بول پا رہا. تو مدرس ہوتے ہیں کتاب کو پڑھا لیتے ہیں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرو تو تقریر نہیں کر پاتے. ہم نے قرآن سے پوچھا میلاد مکمل نہیں. قرآن یہ بتا ہمارا نبی مدرس تو ٹاپ کا ہے. اس نے جب کتاب پڑھانی شروع کی لوگ یہاں کتابوں کی انبار لگا دیتے ہیں. ہمارا نبی اتنا ٹاپ کا مدرس ہے. ہمارا نبی اتنا بہترین استاد ہے کہ اس نے 10 سال ایک کتاب پڑھائی تو دنیا کا بہترین مدبر ابو بکر صدیق پڑھ کر نکلے. انہوں نے 10 سال ایک کتاب پڑھائی. دنیا کا سب سے بڑا حکمران کہ میں بھی آج اس کو فالو کرتا ہے حضرت عمر وہیں سے نکلے.
شاگردوں کو دیکھو، آج تک کوئی مائی کلال ان شاگردوں کے برابر کوئی بنا نہیں سکا. مولا علی جیسا جج اور حضرت عمر جیسا حاکم بنا نہیں پایا آج تک. ہم نے پوچھا ہمارے نبی مقرر کیسے تھے؟ قرآن بول یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. محمد مصطفیٰ ایسے ہیں، ہم نے انہیں بھیجا شاہد، مبشر، نذیر ڈرانے والا، نذیر وداعیا الی اللہ باذنہ. ایسا زبردست مقرر نہیں کہا کیونکہ مقرر لفظ چھوٹا ہے، کہا داعیا الی اللہ ہے. وہ ایسا زبردست تقریر کرتے ہیں کہ داعیا الی اللہ باذنہ بولتے چلے جاتے ہیں تو لفظ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے چلے جاتے ہیں، باذنہ ہی اس کے حکم سے بولتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مدرس، بہترین مقرر. اب ہم نے پوچھا کہ جب کام ہو جاتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر شادی ہوتی ہے. میلاد اور ولادت کا تذکرہ مکمل نہیں جب تک شادی کا تذکرہ نہ ہو. اے قرآن یہ بتا کہ آپ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ذکر کیا؟ قرآن نے کہا ہاں. وَوَجَّدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی ہم نے تجھے مالی طور پر کمزور پایا، بی بی خدیجہ سے شادی کر کے تجھے غنی کر دیا. بی بی خدیجہ سے اب شادی کا تذکرہ. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی ازواج سے. تو یہاں شادی کا تذکرہ ہو گیا. لیکن یہاں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کا مقصد پیسے لینا نہیں تھا، اور ان کا پیسے خرچ کرنا کسی مقصد کے تحت نہیں تھا. میرا جملہ سنیے گا ذرا. سارے صحابہ نے پیسے خرچ کیے، سب سے زیادہ جن کی شہرت ہے پیسے خرچ کرنے میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رائٹ؟ اچھا. حضرت عمر نے بڑا مقابلہ کرنا چاہا لیکن ہار گئے. یہ ان کی اپنی محبت ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. نیکی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں پیسے خرچ کرنے میں مشہور ہیں. لیکن میں مرشد سے اور پیر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا آپ سے بھی. دیکھو سارے صحابہ نے پیسے خرچ کیے تو تصور سزا اور جزا تھا. میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا تھا کہ جو پیسے خرچ کرے گا رب اس کو دے گا. تصور سزا اور جزا ہے. جب بی بی خدیجہ نے محمد مصطفیٰ پہ پیسے خرچ کیے تو تصور سزا و جزا نہیں، بس تصور مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھا. تصور مصطفیٰ ہی تھا، تصور سزا و جزا نہیں تھا. تو بیوی جب اپنے خاوند پہ سب کچھ نچھاور کر دے، اب جملہ ذرا سن لیجیے گا، جب سب کچھ نچھاور کر دے تو جس پیالے میں سالن لے کے آ رہی تھی، وہ بھی آپ نے کلپ دیکھا ہوگا چچنیا کا، وہ پیالہ وہی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہی پیالہ ہے. جس پیالے میں سالن لے کے آ رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی پیالے میں سالن لا رہی ہے، جب آپ کے پاس لے کے آ جائے تو کہنا رب بھی سلام کہتا ہے، جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. یہ ہے بیوی کی شان کہ جب وہ خاوند پہ نچھاور کرتے سب کچھ پھر اس کے لیے سلامتی نازل ہو جاتی ہے. تو شادی کا ذکر کیا. بچے، شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں. اے قرآن کیا تم نے بچوں کا ذکر کیا؟ کہاں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. آپ کہہ دو اپنی ازواج سے اور اپنی بنات سے. بنات کہتے ہیں بنت کی جمع، بنت مانا بیٹی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس لفظ سے پتہ چلا کہ 3 سے زیادہ ہیں. اس آیت کیونکہ جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ ایک نہیں کم از کم 3 تو ہوں گی. اب ہم امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں. از امام جعفر صادق 4 دختر بود، از خدیجہ الکبریٰ برائے رسول خدا زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. امام جعفر صادق نے کہہ دیا علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھی خدیجہ الکبریٰ سے. بیٹیاں ہو جاتی ہیں. اب پوچھنا ہے زندگی میں پھر آدمی کو تھوڑی سی سہولت ملے تو وہ سیر پہ نکلتا ہے. ولادت میں سیر کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کوئی یادگار سفر تو بتاؤ. آپ کہیں گے مختار فلاں جگہ جب گیا تھا بڑا ٹاپ کا سفر تھا. مجھ سے کوئی پوچھے تو اپنا سفر بتا. ابھی زبیر نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک پھرتا رہتا ہے. میں کہوں گا ہاں عمان جب گیا تھا. میرا عمان کا سفر یادگار سفر ہے کیونکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر کے اوپر گیا. میرا سفر عمان کا یادگار ہے کیونکہ میں حضرت مازن بن قدوبہ صحابی مصطفیٰ کی قبر پہ گیا. میرا عمان کا سفر یادگار سفر ہے. میں بن علی کی قبر پہ جا کے رویا ہوں. میرا سفر
عمان کا یادگار سفر ہے، میں حضرت ظہیر کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے میں نے۔ عمان کا سفر میری زندگی کا سب سے بڑا سفر ہے، اس لیے کہ میں صحابہ کی قبروں پہ گیا، میں نبی کی قبر پہ گیا، میں نے اس چشمے سے جا کے پانی پیا جہاں حضرت ایوب نے ٹھوکر لگا کے پانی نکالا تھا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے شاندار سفر ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر کا تو نے ذکر کیا؟ قرآن کے لگا ہاں، سبحان الذی اسریٰ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا قرآن، اے اللہ میرے محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم سفر کرے تو صحافی ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان سے جب وزیر یا صدر چلتا ہے تو اس کے 2-3 چمچے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب یہاں گئے، وزیر اعظم صاحب یہاں گئے، واپس جا کے بتائیں گے اخباروں کو وزیر اعظم یہاں گیا، صدر یہاں گیا، 7 صحافی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں امریکہ کا صدر گیا تھا تو 80 بندے اس کے ساتھ تھے، اکیلے ایک بش کے ساتھ 80 آدمی تھے اس کے اپنے، تو 80 آدمی اس کے ساتھ، وہ لکھنے والے بھی ساتھ ہوتے، بتانے والے بھی ساتھ ہوتے۔ لیکن میں سفر کروں تو اخبار لکھے گی، میرا وزیر سفر کرے تو اخبار لکھے گی، میرے ملک کا صدر سفر کرے تو اخبار لکھے گی، لیکن قربان جاؤں سفر میرا محمد کر رہا ہے، لکھ خدا رہا ہے۔ سفر میرے محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں اور لکھ خدا رہا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے محمد مصطفیٰ کا۔ تو آپ کے سفر مٹ گئے، نبی کا سفر اور سیر قیامت تک کے لیے برقرار۔ اور جہاں ایک رکوانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر سنیے۔ آپ لوگ امریکہ میں بستے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت کو، زمین کو ماپا جائے۔ امریکہ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے، کچھ ریسرچ کا آپ کو پتا ہے، کچھ کا نہیں پتا۔ کچھ ریسرچ جو ہے وہ چھپ کے کی جاتی ہے، پتہ چل جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وقت کو ماپا جا رہا ہے، زمین کتنا عرصہ پہلے بنی، تو کہنے لگے کہ ہم ماپ رہے ہیں، ہم ناپ رہے ہیں، میئر کر رہے ہیں، ہم گن رہے ہیں، لیکن بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کہیں آ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں کیا ہوا، وہ وہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا۔ سنیے، وقت پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وقت کسی کے قبضے میں نہیں، وقت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ میں 11 سال پہلے آپ کے امریکہ میں آیا، 11 سال گزر گئے، پلٹ کے یوں لگتا ہے کہ میں کل آیا تھا۔ آپ میں سے یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، یہ دیکھیے کیسا نورانی چہرہ آپ لوگ ہیں۔ آپ جب اپنے پوتے کو یا بیٹے کو سناؤ گے، یا کبھی میں تمہارے پاس بیٹھ کے بتاؤ گے مختار میں اس طرح آیا تھا، میں 1973 میں آیا، میں 1970 میں آیا، میں 80 کے ارلی میں آیا، میں 90 کے ارلی میں آیا، آپ مجھے بتاؤ گے تو کہ یوں لگتا ہے پلٹ کے کہ جیسے ایک خواب تھا۔ وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ایک ہے، ایک دم بالکل ختم۔ تو بھائی تمہارا وقت پہ کنٹرول نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ میں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، میں بڑا تھا جوان ہو گیا، جوان تھا نوجوان تھا کہ جوان ہو گیا، جوان ہوا کہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز وقت ایسی ہے گزر رہی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے بال جب بڑھتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ ناخن بڑھتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، جب بڑا ہو جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہو گئے۔ تو بھائی وقت پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ایک ہستی ہے کہ اس کا وقت پر بھی کنٹرول ہے۔ ایک ہستی ہے کہ اس کا وقت پر بھی کنٹرول ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ ہے کہ جب معراج کی رات گئے وقت رک گیا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ ایک رفیق کے گھر میں، ان کے گھر کے اندر پیر صاحب نے وہاں جماعت کرائی، واحد پیر ہے کہ میں نے نماز کا پابند دیکھا، تو نماز ان کے پیچھے میں نے پڑھی تو میں دیکھ رہا تھا ٹائم کیا ہے، میں دیکھ رہا تھا سورج کو، اور جب علی نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے سورج سے پوچھا آگے تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ڈوبے تو ہم مغرب پڑھیں، اب بتا آج کب ڈوبے گا؟ تو سورج بولا مجھے نہ پوچھ، علی کو پوچھ، تیری نماز کب پوری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جب علی کی نماز مکمل ہوگی تب میں پلٹوں گا۔ تو بھائی سورج کا اثر وقت پر، اور سورج کو پلٹا کے دکھایا کہ اب تو یقین آئے گا یا کہ وقت پر کنٹرول ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کا ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب اختیار آدمی آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضور کو بھیجا تو اے اللہ اتنا بتا دے کہ ان کی ٹھہرا چھوڑی، ان کا علاقہ کتنا ہے، حدود اربع کتنا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ سنو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاقہ کتنا ہے، پوچھنا چاہتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، 18,000 کم
کم از کم 18,000 دنیاؤں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیج دیا. اور بندہ آ تو جاتا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں آدمی صدر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتے. بہادر شاہ ظفر تھا، بادشاہ تھا، پر اختیار نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتا تھا، حکومت انگریزوں کی تھی. ہمارے ذہن میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بنا کر بھیجا، کیا کوئی اختیار بھی دیا؟ تو قرآن مجید یہ کہنے لگا ہاں اختیار دیا ہے. کتنا دیا؟ کہا اتنا اختیار دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو محمد کے پیچھے جائے گا وہ گویا کہ ہمارے پیچھے ہی چل رہا ہے. اب اس کے بعد محمد دیکھیے جب بچہ آتا ہے تو میلاد کے اندر، بس میں بات کو سمیٹنے لگا بڑی تیزی کے ساتھ. جب بچہ آتا ہے تو اس کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہو تو تم بچے کے چہرے اور اس کی گفتار کا ذکر کرتے ہو کہ بچہ جو ہے وہ بولتا کیسا ہے. ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا تم نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر کیا؟ تو قرآن کہنے لگا ہاں سنو، تم لوگ بولتے ہو تو بولتے چلے جاتے ہو، سمجھ نہیں آتی کہ کیا بول رہے ہو، کیا بولنا تھا کیا نہیں بولنا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتے، جو وہی کہتی ہے وہ وہی کہتا ہے، جو وہی کہتی ہے وہ وہی کہتا ہے. وہ اپنی زبان ایسے نہیں کھولتے. تو دیکھیے ہم نے پھر پوچھا کہ قرآن مجید یہ بتا کہ بچے کی پاور کا ذکر ہوتا ہے. میلاد مکمل نہیں جب تک کہ ہاتھوں کا تذکرہ نہ ہو. کیا ہمارے نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد مصطفیٰ، جو تو نے ہاتھ میں کنکر اٹھا کے پھینکے وہ تو نے نہیں پھینکے، وہ ہم نے پھینکے تھے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی کنکر اٹھا کے پھینک رہا ہے، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ نبی کنکر اٹھا کے پھینک رہے ہیں. لیکن رب قرآن میں کہتا ہے اے محمد تو نہیں پھینک رہا، وہ میں پھینک رہا ہوں. تو نبی کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، ہاتھ کا تذکرہ کیا. ہم نے پوچھا یہ چیسٹ بہت ضروری ہے. اے قرآن کیا تو نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں الم نشرح لک صدرک. ہم نے کہا کہ اس سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے. کیا تو نے قرآن مجید بتا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ذکر کیا؟ ورنہ میلاد مکمل نہیں. قرآن کہنے لگا ہاں ما کذب الفؤاد ما رأى. محمد نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. آپ کہیں گے یہ کون سی تعریف ہے؟ آنکھ نے جو دیکھا دل نے تصدیق کی. دیکھو آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ جو دیکھتے ہو دل بعض اوقات آپ کی تکذیب کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے. آپ سنتے ہو دل انکار کر دیتا ہے، آپ چکھتے ہو دل اس کا انکار کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ ابھی آپ یہاں سے میلاد کی محفل سے جاؤ گے، گاڑی میں بیٹھو گے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جب گاڑی چلاؤ گے تو ایک دم سے یوں دیکھنا ونڈو میں جب دیکھو گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکان دوڑ رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ درخت دوڑ رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پول دوڑ رہے ہیں. تو آنکھ نے کہا کہ مکان دوڑ رہے ہیں، آنکھ نے کہا کہ درخت دوڑ رہے ہیں، دل نے کہا نہیں دوڑ رہے. آنکھ نے کہا دوڑ رہے ہیں، دل نے کہا نہیں دوڑ رہے. یہ درخت وہی رکا ہے، یہ مکان وہی رکا ہے. تو تم نے گاڑی میں سے دیکھا، دل نے تکذیب کر دی. تو رب کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور دل کی طرح میرے نبی کا دل نہیں ہے. اس نے معراج کی رات مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. ہاں کذب الفؤاد ما رأى. محمد مصطفیٰ نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. تو میں نے پوچھا بچہ جب اس کا میلاد مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کی ذہانت کا تذکرہ نہ ہو جائے. اے قرآن بتا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا تذکرہ کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں سنقرئک فلا تنسى. اے محمد مصطفیٰ ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا ہی نہیں. میرے نبی کی ذہانت ایسی تھی ایک مرتبہ سنتے تھے پھر زندگی بھر بھولتے نہیں تھے. یہ ذہانت کا عالم ہے. میں نے پوچھا ہے قرآن بتا یہ جو پیٹھ ہوتی ہے، یہ کمر جو ہے، اس کا تذکرہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اسی پہ وزن لاتے جاتے ہیں، اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ کمزور ہو جائے تو کمزور. اے قرآن بتا کیا تو نے میرے نبی کی کمر مبارک کا ذکر کیا؟ قرآن کہنے لگا ہاں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کا قرآن مجید نے ذکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آپ نے اپنا پیغام جو ہے وہ پھیلایا. تو قرآن مجید نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار، اختیار، ہر چیز ثابت کرنے کے بعد میرا پھر سوال اٹھا کیا وہ کامیاب بھی ہوئے کہ نہیں؟ تو قرآن کہنے لگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लि, मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीन हक देकर भेजा ताकि तमाम अदियान के ऊपर उसको गालिब कर दे। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हुए, हर अदियान तमाम अदियान पर ये गालिब आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, बात खत्म हुई, आपका जिक्र आप सब लोगों के ऊपर लाजिम है। तो सुन लो, कुरान मजीद में ये कहा गया है, सूरह मरियम जाके पढ़ लीजिएगा, वज़्कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करो, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम का जिक्र करो, वज़्कुर फिल किताब इस्माइल, इस्माइल का जिक्र करो, वज़्कुर फिल किताब, तो अंबिया का नाम लेते गए, यूं जिक्र करो, इनका जिक्र करो, इनका जिक्र करो। ये अल्लाह ताला पूरे कुरान में कहीं नहीं है वज़्कुर फिल किताब मोहम्मद। अल्लामा ज़ुबैर साहब हाफिज हैं, पूरे कुरान में वज़्कुर फिल किताब मोहम्मद नहीं है, वज़्कुर फिल किताब मरियम, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, इनका जिक्र है, वज़्कुर फिल किताब मोहम्मद नहीं है। या अल्लाह, ये क्या मसला हुआ? हमें कहता है कि मरियम का जिक्र करो, हमें कहता है इब्राहीम का जिक्र करो, हमें कहता है ज़ुल्किफ्ल का जिक्र करो, हमें कहता है इस्माइल का जिक्र करो, तो या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में क्यों नहीं कहता? कहा तुम इनका जिक्र करो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम मोहम्मद का जिक्र करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम मोहम्मद का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बढ़ा रहा है, इसलिए दुबई के अंदर मिलाद हुआ, सबसे ऑफिशियली तौर पर अब दुबई में छुट्टी होती है, सऊदी अरब में मक्के में मिलाद हुआ, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा मिलाद हुआ। और सुन लो एक बात, किसी हदीस की किताब में सीरतुन नबी का बाब नहीं है, ये आपको इल्मी बात बता रहा हूं, किसी किताब ने सीरतुन नबी का बाब नहीं बांधा, अलबत्ता मिलादुन नबी के बाब बांधे हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मिलादुन नबी का बाब है, पहले मिलाद होती है फिर सीरत होती है, पहले बच्चा पैदा होगा फिर सीरत होगी। तो मिलादुन नबी के बाब हैं किताबों में, सीरतुन नबी का बाब किसी हदीस की किताब में नहीं है। तो पता चला कि सब बड़े मिलाद शरीफ का तज़किरा किया करते थे। मैंने हुजूर का मिलाद और आपकी शान पूरी कुरान से बड़ी बात सुनो तो इजाजत चाहता हूँ। मेरे नबी का जिक्र इतना अफजल है कि तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो। वो किस तरह? देखो, मेरे नबी का जिक्र कोई बंद नहीं करवा सकता। हर साल मैं सुनता हूँ कि पिछले साल से ज्यादा मिलाद हुआ, पिछले साल से ज्यादा मिलाद हुआ, पिछले साल से ज्यादा मिलाद हुआ, हर साल मैं यही सुनता हूँ, 11 साल हो गए मुझे, और ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि मैं मोहम्मद का जिक्र बुलंद करने वाला हूँ, ये अल्लाह कह रहा है। देखिए, किसी की पब्लिसिटी कैसे होती है, आपके अमेरिका में ये असूल बनाया गया कि तुम ये जितनी भी मीडिया है इसके ऊपर कब्जा कर लो, जब मीडिया पर कब्जा हो जाएगा किसी चीज को भी तुम मशहूर कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा ये चीज अमेरिका के अंदर ही पहले 2 महीने बड़ी अच्छी है और अगले 2 महीने यही चीज खराब हो जाती है। एक्सरसाइज की मशीनों में आपने देखा होगा, एक चीज अच्छी, अगले 2 महीने खराब। यही जूता औरतों का पहले 3 महीने सही, अगले 3 महीने बाद वो जूता जो खराब करने लग गया। तो ये पब्लिसिटी जो मीडिया करता है, लेकिन मीडिया CNN है, मीडिया जो है वो आपके पास टीवी है, आपके पास PTV है, आपके पास चैनल्स हैं, ये किसी चीज का तज़किरा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो आपने कोई चीज बहुत मशहूर करनी हो तो CNN को दे दो, आपने बहुत मशहूर करनी है बड़े चैनल को दे दो। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इन चैनल्स पर है? नहीं कहा, नहीं, क्योंकि ये चैनल जब किसी का तज़किरा करते हैं, अब मेरी बात आखिरी लम्हात पे है, ये चैनल जब किसी का तज़किरा करते हैं तो अंधा देख नहीं सकता, बच्चा तवज्जो नहीं देता, बहरा सुन नहीं सकता। तो आखिर जो हाथ में गुफ्तगू है कि जब CNN किसी चीज का जिक्र कर रहा है, झूठ बोल के मशहूर कर रहा है, तो अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, बच्चा तवज्जो नहीं देता। अब रब ने जब किसी चीज का तज़किरा करना हो तो ना अंधा रुकावट है, ना बहरापन रुकावट है, ना बच्चा होना रुकावट है। वो जब सुनवाना चाहे तो बगैर चैनल के हर जगह बात पूछवाता है। अब कहेंगे मुख्तार समझ नहीं आई, तो सुनो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, जहां लोगों को ऐलान करके मक्के का काबे का आगे तवाफ करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैं बूढ़ा, मैं कमजोर, मजमा है नहीं, यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, आवाज जाएगी नहीं, यहाँ तो इंसान भी नहीं बसते, क्योंकि वहां पानी नहीं था। अब आपके सामने सारी स्टोरी आ गई, कुरान की आयत, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, इब्राहीम ऐलान कर। कहा, या अल्लाह, ऐलान करने के लिए जरूरी है कि कम से कम जवान हो, चलो आवाज तो जाए, या कोई ऐसा जरिया हो, मजमा हो तो आवाज तो पहुंचे, मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊंगा? कहा, इब्राहीम, तलाश कर कोई पहाड़ी, पहाड़ी पे खड़ा हो जा
اور لوگوں کو اعلان کر کہ میں نے گھر بنا دیا ہے، آ کے طواف کر، تو یا اللہ سنے گا کون؟ کہا بس تو بول دے، تیری آواز لے کر میں ان تک بھی چلا جاؤں گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے، انہوں نے حج کیا؟ کہیں گے ہاں مختار کیا۔ کہا جب حج کرنے گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ لبیک۔ یہ لبیک تو ہم اسکول کی کلاس میں کہتے تھے، جب ٹیچر کہتا تھا محمد عامر لبیک، مختار لبیک، رشید لبیک، تو ادھر سے استاد بولا عامر، ہم نے کہا لبیک۔ حاجی صاحب حج کرنے گئے، کوئی بولا ہی نہیں تو پاگل ہے، لبیک کیوں کہہ رہا ہے؟ نہیں، تو پاگل نہیں ہے۔ جب تو اپنے باپ کے سلب میں تھا یا ماں کے پیٹ میں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، تو نے سن کے لبیک کہا تھا، اور آج اسی کا اعادہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، جو آواز تو نے میرے کانوں تک پہنچائی تھی جب میں اپنے باپ کے سلب میں تھا، آج میں لبیک کہہ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں میں حاضر ہو گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو وہ بڑھا رہا ہے، اور آپ لوگوں پر ذکر لازم ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو سب آئے ہو، تو آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہو تو تب بھی آخر میں حضور کا ذکر کر کے پھر اٹھتے ہو، ورنہ تمہاری نماز مکمل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر کرتے ہو، اور ذکر کرتے ہی تم کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ باتیں کر رہے تھے اللہ سے، اتنی بڑی ڈنڈی ماری آپ نے، باتیں کر رہے تھے اللہ سے اور باتیں کرنے لگ گئے حضور سے۔ کیا کبھی ساری زندگی نمازیں گزر گئی؟ میلاد کو چھوڑو، نماز سے ذکر مصطفیٰ کیسے نکالو گے؟ باتیں کر رہے تھے تم اللہ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایک دم باتیں چھوڑی، گھر کس کا؟ اللہ کا۔ مسجد کس کی؟ اللہ کی۔ نماز کا ٹائم اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، باتیں اللہ سے ہو رہی، ایک دم موڑ کے یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ میں اگر علامہ، میں سید غلام سمدانی صاحب کے گھر میں ہوں، محمد سمدانی صاحب مدثر اللہ کے گھر میں ہوں، ان سے باتیں کر رہا ہوں، ایک دم باتیں کرتے کرتے زبیر صاحب سے شروع ہو جاؤں، دیکھیے یار مختار اچھا بلا آدمی ہے، باتیں تو مجھ سے کر رہا ہے، میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میرا ہی کھانا کھا رہا ہے، میرا ہی ٹائم لگا رہا ہے، میں نے ہی تجھے بلایا ہے، میرے ہی سامنے بیٹھا ہے اور باتیں کر رہا ہے زبیر صاحب سے۔ تم کسی کے گھر میں بیٹھ کر دوسرے سے باتیں نہیں، اسی سے اگر وہ سامنے بیٹھا ہے، ہم بیٹھے مسجد میں، سامنے ہمارے رب ہے، رب سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک دم تذکرہ شروع ہو گیا محمد مصطفیٰ کا، تو رب نے بھی روکا نہیں ہے، واجب کر دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی لازم ہے تم پر، تو یہ اشارہ تھا، سنو تم ذکر مصطفیٰ چھوڑ کر مجھ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، اور ذکر مصطفیٰ ضروری آیت سنیے تو اجازت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لازم ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں پیار ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اے اللہ، آج بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی ضرورت ہے یا اللہ، ہمارا واحد حقیقی تو ہے، نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی توجہ ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ دل تو چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح جاری رکھیں، انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہے، وہاں بھی ان کا خطاب ہے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم